بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الشورى کی ابتدا سے آیت نمبر 50 تک دیکھا ہے۔ آج سورۃ الشورى کی آخری 3 آیتیں، آیت نمبر 51 سے 53۔ سورۃ الشورى قرآن میں 42 نمبر کی سورہ ہے، 25ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ ان کا ترجمہ: اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیجے کہ وہ وحی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ سب سے اوپر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے حکم سے۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا، اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور بے شک تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تفسیر: موجودہ دنیا میں کوئی انسان براہ راست خدا سے ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ انسان کا عجز اس قسم کے کلام میں مانع ہے، یعنی انسان کی یہ طاقت نہیں۔ چنانچہ پیغمبروں پر خدا کا جو کلام اترا وہ بالواسطہ انداز میں اترا۔ بالواسطہ خطاب کے کئی طریقے ہیں، ان کی مثالیں مختلف پیغمبروں کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک عالم جب کوئی کتاب لکھتا ہے یا ایک مفکر جب کوئی کلام پیش کرتا ہے تو اس کے ماضی میں ایسے اسباب موجود ہوتے ہیں جو اس کے علمی اور فکری کارنامے کی توجیہ کر سکیں، مگر پیغمبر کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ پیغمبر کی نبوت کے بعد کی زندگی اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے سراسر مختلف ہوتی ہے۔ غیر پیغمبر کا حال کا کلام اس کے ماضی کی زندگی کا تسلسل نظر آتا ہے، مگر پیغمبر کی زبان سے بعد از نبوت جو کلام جاری ہوتا ہے وہ اس کے قبل از نبوت کلام سے اتنا زیادہ ممتاز ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ماضی سے اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک واضح قرینہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر کا کلام خدائی کلام ہے، نہ کہ عام انسانی کلام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کا دیا ہوا قرآن
اور آپ کی اپنی زبان سے نکلا ہوا کلام، یعنی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، دونوں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ کوئی شخص جو عربی زبان جانتا ہو اور وہ ان دونوں کو تقابلی طور پر دیکھے تو وہ دونوں کے درمیان کھلا ہوا فرق پائے گا۔ حدیث کی زبان واضح طور پر محمد بن عبداللہ کی زبان ہے، اور قرآن کی زبان واضح طور پر خدا کی زبان۔ تذکیر القرآن۔